الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما للشان اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محفل مذاکرہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہم ایک نیا موضوع آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. مغرب میں اسلام کا مستقبل. دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آپ نے علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر سن رکھا ہے جہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ اسلام کہاں تک پہنچا، اور الحمدللہ اسلام کی چمک آج بھی مدھم نہیں پڑی ہے. یہ اور بات ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو متنفر کر دیا ہے. ہمارے محترم علماء کرام کا پینل یہاں پر تشریف فرما ہے، اور یہ لوگ آج اس ٹاپک پر، اس نقطے پر گفتگو کرنے والے ہیں کہ یورپ، امریکہ یعنی مغرب میں اسلام کا کیا مستقبل ہے، وہاں پہ کن تحدیات اور چیلنجز کا سامنا ہے، اس کو وہاں کے داعی لوگ کیسے سامنا کرتے ہیں، اور کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ وہاں اسلام زیادہ سے زیادہ مؤثر انداز میں لوگوں کے درمیان قبول عام حاصل کر سکے. اس موضوع پر جو علماء کرام گفتگو کرنے والے ہیں اس میں سب سے پہلے مولانا اعجاز اسلم صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند اور ہفت روزہ جریدہ ریڈینس کے ایڈیٹر. ایسے ہی مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ، جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے ناظم تعلیمات اور مختلف کتابوں کے مصنف. دائیں طرف مجھ سے دور لندن سے تشریف لانے والے مولانا عبد الہادی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو کہ مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ کے صدر ہیں. ایسے ہی مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری حفظہ اللہ، جو جمعیت المسلمین ٹرسٹ بھیونڈی اور ایجوکیشنل ٹرسٹ بھیونڈی کے صدر ہیں، اور جامعہ ازہر مصر سے آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے. آپ تمام علماء کرام کا استقبال ہے، اور اس اہم موضوع پر ہم اپنے تمام علماء کرام کی شرکت چاہیں گے، خاص طور پر جنہوں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، یا اخبارات اور جریدوں کے ذریعے سے، میگزینز کے ذریعے سے وہاں کے حالات اور واقعات سے واقف ہیں کہ وہاں پر اسلام کا کیا مستقبل ہے. جہاں پر چیلنجز ہیں، تحدیات ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہیں پر الحمدللہ راستے بھی بہت زیادہ ہیں، اور اللہ کے فضل سے اسلام، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اسلام کو پہنچائے گا بعز عزیز او ذل ذلیل. میں چاہوں گا اپنے تمام علماء کرام سے کہ اس موضوع پر اپنے اپنے خیالات، اپنی اپنی آراء اور مشاہدات کو پیش کریں. سب سے پہلے اعجاز اسلم صاحب. جناب، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ادوار کا ایک چکر پورا ہو رہا ہے. مغرب سخت پریشانیوں کا شکار ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کوشش کر رہا ہے ٹو ری ڈسکور گاڈ، اللہ تعالیٰ کو دوبارہ حاصل کرنے کے سلسلے میں، پہچاننے کے سلسلے میں. اور اس کو وہاں کوئی روشنی نہیں مل سکتی، عیسائیت میں روشنی نہیں مل سکتی، اسلام میں ہی ملے گی. مراد ہافمین جرمن ایک ڈپلومیٹ رہے ہیں، 20 سال پہلے اسلام قبول کیا. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یورپ نے خدا کا جو تصور پیش کیا سائنسدانوں کے سامنے، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اسلام کا جو تصور خدا ہے، اگر ان کے سامنے آیا ہوتا تو وہ کبھی خدا کا انکار نہیں کرتے. تو مغرب کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مادیت کا شکار ہے، وہ نفس پرستی کا شکار ہے، اور اس نے جو زنجیریں بنا لی ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ وہ خود پرستی، اور پھر اس کے بعد خود غرضی، تشدد، جنسی بے راہ روی، خواہشات کی پیروی کا شکار. اس کو اسلام کی شدید ضرورت. لیکن ایک طرف تو یہ کہ مغرب خود کوشش کر رہا ہے اسلام کو جاننے کی، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارے جو دانشور حضرات ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، جو مغرب کے سامنے اسلام کو اس کی تفصیلات کے ساتھ پیش کریں. ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ پیش آتی ہے کہ اسلام ہمارے ہاں چلتا پھرتا نظر نہیں آتا. علمی لحاظ سے وہ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے، لوگ وہاں اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، لوگ وہاں اسلام قبول کر رہے ہیں. مردوں سے زیادہ خواتین وہیں کے اخبارات لکھتے ہیں کہ ایک مرد اگر اسلام قبول کرتا ہے تو 3 عورتیں اسلام قبول کرتی ہیں. یہ سب تو وہاں پر ہو رہا ہے. لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم، ہمارے دانشور لوگ، ہمارے علماء کرام اور ہمارے حکمران اور ہماری سوسائٹی اگر کرے تو انشاءاللہ اسلام جلدی سے مغرب میں پھیلے گا. جی مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب، بھلے ہو سکتا ہے کہ آپ یورپ وغیرہ نہ گئے ہوں، لیکن آج کی دنیا ایک گاؤں جیسی بن گئی ہے،
میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کے ذریعے سے ہر جگہ کی معلومات ہمیں مل سکتی ہیں. اور الحمدللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں آپ پڑھے ہیں، وہاں پہ دنیا کے مختلف ملکوں کے بچوں سے ملاقات ہوتی ہے. ذرا آپ اپنے تجربات اور اس تعلق سے مغرب میں اسلام کا مستقبل کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے ناظرین کے سامنے پیش فرمائیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اسلام ایک زندہ مذہب ہے. مسلمان کو مردہ کہہ سکتے ہیں آپ، اسلام کو مردہ نہیں کہہ سکتے. اسلام اپنی طاقت، قوت، اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے تعلیمات کے ذریعے ساری دنیا کے دانشوروں کا اس وقت ایک ایسی چیز بنا ہوا ہے ان کے سامنے کہ وہ اس کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، اس کو استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کو قبول بھی کرنا چاہتے ہیں. رکاوٹیں اسلام کی طرف سے تو نہیں ہیں، کچھ ان کی داخلی رکاوٹیں ہیں، اور ایک بڑی رکاوٹ ہم خود مسلمان ہیں ان کے راستے میں. مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، مسلمانوں کے افراد، ان کی مختلف تنظیمیں، ان کی فرقہ بندیاں، یہ ساری چیزیں آج ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ہمارے ملک میں بھی اور باہر بھی. اگر ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے، جو ہمارے مسلم ممالک ہیں یہ اگر اس پر تھوڑی سی توجہ دیں اور اس مرعوبیت کو نکالیں جس مرعوبیت کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہیں، بجائے اس کے کہ داعی بن کر ان کے سامنے جائیں، بلکہ جاتے ہیں ان سے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ لینے کے لیے، جبکہ وہ اس سے اکتا گئے ہیں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، دکان خالی ہے. اگر ہم کوشش کریں اب بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے قوم مسلم، تو یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے. 9/11 کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنی زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، جتنا مسلمانوں کو ستایا گیا، اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف رجحان وہاں کی قوموں کا ہوا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا، عام لوگوں کا جو رہن سہن اور سوچ ہے وہ تھوڑا الگ ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کے حساب سے. وہ حکومتیں تو اپنی پلاننگ کرتی ہیں، اپنے اعتبار سے کرتی ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ ذہن اس کا کھلا ہوا ہے، وہ پڑھتا ہے اور کسی چیز کو اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جاذبیت ہے، کشش ہے، تو اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی چیز ان کو اسلام کے سائے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. جتنی بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے والے اس زمانے میں ملے ہیں، اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تو اسلام کوئی بھی حالات، اس سے زیادہ خطرناک حالات اس سے پہلے گزر چکے ہیں. تاتار کے حملوں میں، مغل کے حملوں میں اس سے زیادہ حالت خراب تھی مسلمانوں. جو ہم لوگ یہ رونا روتے ہیں مسلمان بڑی ذلت اور خواری کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. اس وقت بہت اچھے ہیں جن ایام سے ہم گزر چکے ہیں ان کے مقابلے میں. تو پاسوا مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. اگر پہلے یہ ہو چکا ہے تو آج بھی اس کے امکانات بہت روشن. جی آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا. جی مولانا عبدالہادی صاحب، آپ لندن میں ایک زمانے سے رہ رہے ہیں، جی اور الحمدللہ وہاں کی دنیا آپ نے دیکھی ہے. آپ وہاں اپنے مشاہدات کو ہمارے ناظرین کے سامنے ذرا پیش کریں. کیا مستقبل ہے اسلام کی حقانیت کی بات کی گئی، اس سے اتفاق کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانے، اسلام تو دین فطرت ہے. مغربی دنیا کے اندر میں اسلام کا مستقبل بہت روشن دیکھتا ہوں الحمدللہ. اس کے مختلف اسباب ہیں، جیسے خود سوانزی یونیورسٹی، ان کی شعبہ تحقیقات کی جو رپورٹ چھپی ہے، اس میں آئے دن مسلمان ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ابھی تک، اور خاص طور پر 9/11 جس کے بعد چیلنجز، مشکلات سامنے آئیں، مسلمان زیادہ ہوئے لوگ. اور انہی کی رپورٹ کے مطابق صرف 9 مسلموں کی جو تعداد انہوں نے بتائی وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اس میں 2/3 جو ہے وہ خواتین کی ہے. اور اس کو ایک اور انداز سے دیکھیں کہ بہت قریب میں، بہت دور نہیں، یہاں کے نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ، ان کے تعاون سے برطانیہ کے اندر سب سے پہلی مسجد بنائی گئی، باقاعدہ مسجد کی شکل میں، جس کو شاہجہاں ماسک کہا جاتا ہے. پہلی باقاعدہ بننے والی مسجد تھی، اور اس کے علاوہ 1-2 چھوٹے چھوٹے گھر لے کر بنائے گئے تھے. اس وقت تو لگتا تھا کہ یہ مسجد کیوں بنائی جا رہی ہے، یہاں کون آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، رہتے کتنے لوگ ہیں. لیکن اب الحمدللہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1400 سے زیادہ مساجد وہاں موجود ہیں، صرف برطانیہ میں.
اور یہ تعداد ان کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے وہ اصل تعداد. اب پارلیمنٹ میں کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, ہاؤس آف لارڈ میں کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو حکمران پارٹی ہے اس کی جو سربراہ چیئر پرسن ہے وہ مسلمان ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ مختلف میدانوں میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ترقی اور کامیابی دی. اسی طرح سے فرانس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پردہ اور حجاب کے مسئلے میں لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. تبھی تو ان کو قانون بنانا پڑا کہ آپ نقاب پہن کر باہر نہ نکلیں. اس کا مطلب وہ رجحان ہے وہاں پر. جی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ العزیز مولانا محترم, ہم بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. موضوع ہمارا بہت اہم ہے. ناظرین کرام, آپ انتظار کریں, وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے کے بعد آپ سب کا دوبارہ استقبال ہے. وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مغرب میں اسلام کا کیا مستقبل ہے, وہاں پر اسلام کو, مسلمانوں کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور امکانات کیا ہیں اسلام کے پھیلنے اور بڑھنے کا. گفتگو کر رہے تھے مولانا عبدالہادی عمری حفظہ اللہ. شیخ آپ اپنی گفتگو مکمل کریں. جو میں بتا چکا ہوں کہ برطانیہ میں الحمدللہ مساجد کی تعداد, مراکز اور اسلامک سینٹر, اس میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے یورپ کے جو مختلف علاقے ہیں, جیسے فرانس کا آپ سنتے رہتے ہیں, وہاں جو گڑبڑ ہوئی پردے کے بارے میں, اس کا بھی یہی پس منظر ہے کہ وہاں آئے دن ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہالینڈ وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں گے, وہاں کسی وقت میں اسلام کا نام لینا بھی عجیب سا لگتا تھا, لیکن گزشتہ 1 سال پہلے وہاں ایمسٹرڈام کے سب سے بڑے ہال میں اسلام کے موضوع پر کانفرنس کی گئی. تو بہت سے وہاں کے جو صحافی تھے وہ بھی پوچھنے لگے کہ یہاں آئے گا کون, اور یہ پہلی مرتبہ ریلیجیس کانفرنس اتنے بڑے حال میں ہو رہی ہے. لیکن اس میں ٹکٹ رکھنے کے باوجود لوگوں کا ہجوم اور لوگوں کی تعداد, یعنی پیسے دے کر ٹکٹ خرید کر وہ دین کی بات سننا چاہتے ہیں. اسی طرح یورپ کے مختلف علاقوں میں باوجود پابندی کے, اب دیکھیے آسٹریلیا یہ جو ہے یورپ کا پہلا ملک ہے جہاں اسلام کو بطور ریلیجین کے قبول کر لیا گیا, کہ عیسائیت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اب اسلام کو بطور قانون کے وہاں دی جا رہی ہے. تو یہ یورپ کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں تو اسلام اپنی قوت کے ساتھ الحمدللہ پھیل رہا ہے. اسی لیے مختلف رکاوٹیں, چیلنجز, مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں, لیکن ان مشکلات کے باوجود میں اس کا روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں. جی جزاک اللہ مولانا. انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے. میں مولانا ابو ظفر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مولانا آپ اپنے مطالعے کی روشنی میں, اپنی بصیرت افروز نگاہ کی روشنی میں بتائیں کہ آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں مغرب میں اسلام کا. دیکھیں, اسلام تو ساری کائنات کے لیے ہے. دیکھیں, ہم تو احادیث شریفہ کی روشنی میں دنیا کے ہر خطے پر اسلام کا مستقبل انتہائی روشن دیکھ سکتے ہیں, ہم نشاندہی کر سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے فرما دیا تھا کہ یہاں سے کسرا کا کنگن میں دیکھ رہا ہوں. جی ہاں, یہ صرف دو نہیں ہے, دنیا کی ہر بڑی طاقت جو اسلام سے ٹکرائے گی, اللہ کے رسول حدیث کی روشنی مسئلہ پیش آنے والا ہے. مولانا اعجاز اسلم صاحب, میں ایک بات اب سے میں جاننا چاہتا ہوں. آپ کے سوال سے پہلے مولانا کی بات میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ایک صاحب ہیں گراہم فلر, یہ 15 سال تک مڈل ایسٹ میں رہے ہیں. CIA جو بہت بدنام تنظیم ہے جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں, CIA امریکہ کی, اس کا نیشنل انٹیلیجنس کونسل NIC ہے, اس کے وائس چیئرمین رہے ہیں. انہوں نے پچھلے سال ایک کتاب لکھی ہے ورلڈ وداؤٹ اسلام, تقریباً 310 صفحات کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 303 پر وہ یہ بات کہتے ہیں, اسلام کے اندر انٹلیکچولی, سوشلی اور پھر اس کے بعد کلچرلی بڑی قوتیں اور بڑی اس کے اندر ایک بنیاد مضبوط ہے. اس کے ان کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس وقت ہمیں اسلامک رناسانس کے لیے موقع, نشاط ثانیہ کا موقع دینا چاہیے, اور بروٹل, وحشیانہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو بروٹل نظریات کے تحت مداخلت کی جا رہی ہے مسلم ملکوں میں, اس کا ہمیں خاتمہ کرنا چاہیے. اگر ہم نے ایسا کیا, اور ہمیں 3 وجوہات سے کر رہے ہیں, کہتے ہیں آئل کے لیے کر رہے ہیں, اپنے پاور اور اقتدار کے لیے کر رہے ہیں, اور مسلم ملکوں میں اپنے اقتدار کی چوکیاں, بیسس قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بھی انہوں نے لکھا ہے, 7 پوائنٹ لکھے ہیں کہ امریکہ کو اور مغرب کو کیا نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ مداخلت بند کرنی چاہیے,
فوجی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ان سے روابط پیدا کرنے چاہیے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ مسلم پارٹیاں پر برسر اقتدار آئیں گی اور ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے تھنکنگ میں وہاں فرق ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ عوام اسلام کی خوبیوں کو محسوس کر رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں، بلکہ اسلام جو ابھر رہا ہے، اسلام جو اپنی قوت منوا رہا ہے، پھر اسلام کے اصولوں کی جو آفاقیت اور انسان نوازی اس کو محسوس کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے غلط رویے کو تبدیل کرنا. مغربی ممالک میں آپ یا امریکہ وغیرہ میں دیکھیں تو جہاں بہت بڑا شر ہے اس میں خیر، اس شر میں چھوٹا شر یہ ہے کہ وہاں جمہوریت کا نظام ہے جی، اور بہت حد تک ہر مذہب کو، ہر دین والوں کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور نشر و اشاعت کر سکتے ہیں. تو جمہوریت میں جو آزادی ہے، اس آزادی سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے اس کے فائدے کی ایک شکل تو میں بتا رہا ہوں. جمہوریت بجائے خود ایک اچھا نظام ہے اگر اس کو جو ہے اچھے حدود میں اور قواعد کے ساتھ مرتب کر لیا جائے. تو اس کے اندر دیکھیے کہ اب برطانیہ کی ہم مثال لیں گے کہ بعض شہروں میں مسلمان اس کا لارڈ میئر ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک آدمی جو کل وزیٹر کے طور پر آیا ہو، یعنی زمانے قریب میں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس شہر کا لارڈ میئر بن رہا ہو؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہاں کے برسر اقتدار ایم پی کے مقابلے میں ایک دوسرا نووارد آدمی وہ اس کو چیلنج کر کے خود ایم پی بن رہا ہے، یعنی وہاں کے قانون کے اعتبار سے؟ اور کچھ لوگ جو ہے حتیٰ کہ وزارت تک پہنچے، اور گزشتہ جو وزیر بنا تھا اس کا باپ تو یہ بس ڈرائیور تھا. یعنی ایک ایسا آدمی جو بالکل لیبر کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہو اور وہ جو ہے وزیر بن جائے وہاں پر، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اب جو حکمران پارٹی ہے اس کی جو چیئر پرسن ہے وہ مسلمان خاتون وہ ہے جو باہر سے آئی ہوئی ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ امکانات ہیں اور ان امکانات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جو جمہوریت کی وجہ سے تو فائدہ ہوا. اور امریکہ کے اندر کون کہہ سکتا تھا؟ براک اوباما جو ہے، جس کے باپ کو جو ہے معمولی سے کک کے طور پر رکھا گیا تھا اور جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی وہاں پر، کالے اور گورے کے فرق کی وجہ سے وہ امریکہ کا صدر بن جائے گا. اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو یہ بات ممکن ہی نہیں تھی. ڈکٹیٹرشپ وغیرہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہیں. خرابی بعض اوقات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے حدود و قیود متعین نہ کیے جائیں کہ پارلیمنٹ جو چاہے قانون پاس کر دے. یہاں پر ہمارا ٹکراؤ ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے ایک حد تک اجازت دیتی ہے لیکن فریم ورک متعین کرتی ہے کہ آپ اس لیمٹ کے آگے نہیں جا سکتے. جی مولانا رضا اللہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں، جو نو مسلم ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دو بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو علم سے اور دین کی اصل معلومات سے مسلح کریں پورے طور پر، کیونکہ وہ اب مسلمان ہوئے ہیں، آبائی طور پہ نہیں ہیں، تو ان کو معلومات بہت زیادہ، کیونکہ ان کے سامنے ان کے گھر کے رشتہ داروں کے، آس پاس کے اور ان کے تعلقات کے جتنے بھی لوگ ہیں، ایک تبدیلی اتنی بڑی ان میں ہو گئی ہے کہ ہر ایک آدمی ان سے پوچھے گا کہ بھئی یہ کیا ہے، اور یہ اعتراض کرے گا. اگر ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو ان اعتراضوں کا جواب نہ دے کر وہ اپنے آپ کو خفیف محسوس کریں گے اور یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. دوسری ان کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو ہدایت ان کو ملی ہے اور جو بیش قیمت تحفہ اللہ رب العزت کا ان کو حاصل ہو گیا ہے، اس کو وہ دوسروں میں بانٹنے کی کوشش کریں. اس کی دو وجہ، جیسے ایک آدمی یہاں ہندوستان سے جاتا ہے، اجنبی ہے، قوم کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، جنسیت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ہر ایک چیز اس کی الگ ہے. دوسرے آدمی کو آسانی سے متاثر نہیں کر پاتا. وہیں کا آدمی ہے، وہیں رہتا ہے، ان کے درمیان کا نسلی تعلق، زبانی، لسانی، علاقائی، سب طرح کے اس کے پاس بیسس ہیں، جس سے وہ اپنے یہاں کے لوگوں میں زیادہ بہتر انداز میں وہ کام کر سکتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. تو ان پہ توجہ بھی زیادہ دینی چاہیے. جو لوگ بھی ان حضرات کو یہ سمجھے کیا ان سے یہ کام کرایا جا سکتا ہے، داعی کا ایک فریضہ انجام دے، تو ان کے ساتھ تعاون زیادہ ہو اور ان کے واسطے سے اگر کام کیا جائے تو بہت ضروری ہوگا. لیکن ان کو دو چیزوں سے بچانا بھی بہت ضروری. جی ابو ظفر صاحب، جہاں پر آزادی ہے دعوت وغیرہ کی، وہاں پر ہم اخبارات وغیرہ میں میڈیا کے ذریعے سے یہ بھی سنتے ہیں
کہ عصبیت بھی بہت پائی جاتی ہے اور خطرات بھی ہیں. جی عصبیت اسلاموفوبیا. خاص طور سے جیسا کہ سوئٹزرلینڈ میں آپ نے سنا مسجدوں کے میناروں پہ پابندی اور مسجدوں کی تعمیر پہ پابندی, کہیں برقعوں پہ پابندی, اس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے کسی نہ کسی حد تک. کیسے اس سے نمٹا جائے؟ آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوچ لینا کہ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی, یہ ایک ناسمجھی کی بات ہے. رکاوٹیں ضرور ہیں. رکاوٹیں ضرور آئیں گی اور آنی چاہیے. مجھے معاف فرمائیے آپ لوگ, کیونکہ وہ سنت رسول ہے. آسانی سے لوگ اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے. باہر کے اصنام کو توڑنا آسان ہے, اندر کے اصنام کو توڑنا بہت مشکل ہے. روایات, تہذیب, تاریخی تسلسل, کلچر, سوچ سمجھ, بہت معاشرے کا خاص انداز سے سیٹ اپ, یہ ساری چیزیں ہیں. اب وہاں کام کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ اخلاقی طور پر وہ اپنے کو بہت مضبوط بنا لیں اور ان کی زبان میں بات کریں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. تو لسان کے اندر صرف ٹنگ نہیں ہے, لسان اس پورے ادبی پس منظر کی نمائندہ ہے, سب کچھ ہے. زبان و محاورہ و ثقافت, سب کچھ ہو کے اندر. لیکن اب آپ کہیں کہ ثقافت میں شراب بھی مسلمان, آپ کو رائے میں نہیں دوں گا. حرام چیزیں نہیں, حرام چیزوں سے بچتے ہوئے صالح اجزاء ہیں ان تمام اجزاء کو استعمال کر کے شاملوں کو اس بلسان قومی ہی بات کرنی چاہیے تاکہ وہ اجنبیت محسوس نہ کریں. اور اخلاقی طور پر اتنا مضبوط ہو کہ وہ آپ سے کہاں جائیے میرے گھر میں بیٹھ جائیے, میں آتا ہوں, میرے بچے ہیں آپ یہاں. ہماری شریعت اجازت نہیں ہے جی, جس گھر میں مرد نہ ہو ہم وہاں نہیں بیٹھیں گے, ہم باہر کھڑے رہ سکتے ہیں, ہم پان پٹی پہ کھڑے رہیں گے, ہم لانڈری والے کے پاس کھڑے رہیں گے, موٹر میں ایک کپ چائے, آپ آگے تو میں گھر میں جاؤں گا. یہ جو ان کو نیا ذائقہ ملے گا زندگی کا, یہ آپ کو قابل قبول بنا دے. آپ اپنے کو قابل قبول بنائیے. اس میں بالکل جزاک اللہ خیرا. ناظرین کرام, یہاں پر معذرت کے ساتھ اپنے علماء کرام سے انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو چونکہ بہت اہم ہے, اس لیے اس موضوع کو انشاءاللہ العزیز ہم اگلی محفل میں بھی جاری رکھیں گے. ہم آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اسے دور کر دے, اور داعیوں کو جن جن پریشانیوں کا, مصیبتوں کا, الجھنوں کا اور تکلیفوں کا سامنا ہے, اللہ رب العالمین انہیں صبر و استقامت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.